بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاک ایکسپریس ٹی وی کے توسط سے انجم ڈار کا آداب قبول کیجیے۔ ناظرین کرام، آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں اکثر یہ کہتے سنا ہوگا کہ میرے پروگرام میں تصویریں بولتی ہیں۔ آج جو میرے مہمان ہیں ان کے لیے تو واقعی میری تصویریں بولیں گی، اور شاید مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہ پڑے، نہ ان کا نام بتانا پڑے، کیونکہ میری تصویریں دیکھتے ہی خاص طور پر وہ لوگ جو میرا پروگرام دیکھتے ہیں ایک دم وہ پہچان جائیں گے۔ بہرحال جو لوگ نہیں پہچانیں گے، نئے لوگ ہیں، میں ان کو بتا بھی دوں گا۔ یہ تھوڑی سی اجازت دیجیے کہ میں آپ کا امتحان لوں کہ آپ میرے آج کے مہمان کو پہچانتے ہیں کہ نہیں۔ لیجیے ناظرین کرام، آپ کا امتحان شروع ہے۔ واو جی، جنہوں نے نہیں پہچانا، مجھے امید ہے کہ بہت سے لوگ پہچان گئے ہوں گے، یہ ہماری بھابھی محترمہ بصیرہ راجہ انور ہے۔ آج میں نے خاص طور پہ بڑی منت سماجت کر کے، آپ سمجھیں، ان کو دعوت اس لیے دی ہے کہ میں چاہتا تھا کہ ایک تو افغانستان اور پاکستان کا جو ہمیشہ ہمارے تعلقات شروع سے، جب سے پاکستان بنا، قیام پاکستان، ہمیشہ متنازع ہی رہے۔ بہرحال پھر بھی ہمارا رشتہ ایسا ہے کہ دیر سویر، اچھا بھلا، ایک دوسرے سے قائم ہی رہتا ہے، ایک دوسرے سے شکوے شکایتیں اور بہت کچھ۔ ہمارا دوست تو خیر پاکستان کے سیاسی حالات اور جلا وطنی اور ملک بدری، اس کا شکار ہو کے افغانستان گیا۔ کیوں نہیں کہ میں افغانستان میں، ہماری بھابھی اور ماشاءاللہ ان سے بات ہوتی ہے، میں بعض اوقات یہ سوچتا ہوں کہ راجانوں کو تو سیاست آتی نہیں، ساری سیاست تو ان کے ساتھ۔ جی، تو اس لیے میں نے کہا کہ ان سے ہم افغانستان کے حالات، کمیونسٹ رجیم کے آنے سے پہلے، کمیونسٹ رجیم کے دور میں، اس کے بعد جب طالبان آئے 1996 میں اور 21 تک رہے اس وقت، اور اس کے بعد پھر جب طالبان چلے گئے، پھر افغانیوں کا اور خصوصاً افغانی خواتین کا کیا سٹیٹس تھا، ان کے کیا حالات تھے، بہت کہانیاں المناک، دردناک، افسوسناک مغربی پریس میں ہم سنتے رہے، اپنے پریس میں بھی آتی رہی۔ اور پھر افغانی، آپ کو پتہ ہے 30 لاکھ ہمارے ملک میں رہے ایز اے مہمان، پھر ان کو ملک چھوڑنا بھی پڑا، ابھی بھی ہے، ابھی بھی ہے۔ اور یہ سب باتیں میں سمجھتا ہوں کہ ان سے بہتر اس کے بارے میں جو اوتھینٹک معلومات ہیں ہمیں کہیں سے نہیں مل سکتی۔ بھابھی صاحبہ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اب میں نے جو کچھ اپنے ناظرین سے کہا ہے آپ نے بھی سن لیا ہے، جی تو کیا میں سوال کروں ضرور کہ مجھے بتائیں کہاں سے شروع کرنا ہے اور کہاں سے ہم نے آپ کو سننا ہے؟ مہربانی کریں، شروع ہو جائیں آپ۔ آپ شروع ہو جائیں، سوال کریں۔ اچھا اچھا، ابھی سوال کی گنجائش ہے۔ چلیے مجھے آپ یہ بتائیں کہ افغانستان میں ایک کمیونسٹ رجیم جو تھی، سب لوگ آئے، اس سے پہلے جو ان کی حکومت تھی ظاہر شاہ صاحب کی، پھر اس کے بعد خیر وہ ابتدا تو ہم امان اللہ خان سے کریں گے، لیکن ظاہر شاہ کی حکومت، پھر ان کے بعد ان کے وہ جو رشتہ داری تھے، برادر نسبتی تھے شاید، داؤد، ان کی حکومت آئی، پھر ان کا تختہ الٹا گیا اور افسوسناک انجام ہوا ان کا۔ اور اس کے بعد پھر کمیونسٹ مجاہدین آئے، پھر رشیا کی انویژن، کمیونسٹ۔ تو میں چاہتا ہوں کہ آپ اس دور کے بارے میں جو کچھ ہمیں آپ کو پتا ہے، کیونکہ مجھے یہ بھی علم ہے کہ آپ کے جو والد بزرگوار تھے وہ فوج میں تھے، جی کرنل کے عہدے سے شاید وہ ریٹائر ہوئے۔ جی تو میں نہیں سمجھتا کہ آپ سے زیادہ ہمیں کوئی افغانستان کے اندرونی حالات کے بارے میں بتائے گا۔
جی جب داؤد خان کے زمانے میں تھی، اس وقت میں تھی 8ویں کلاس میں، اور ہمارے اسکول کے ساتھ ہی وہ آرک تھی جس جگہ میں وہ رہتے تھے داؤد خان. تو اس زمانے میں ملک میں بہت سکون تھی، بہت سکون، بہت آزادی، سکون، رش نہیں، شور نہیں، گاڑیاں نہیں اتنی زیادہ، یعنی پرسکون تھی. ایسی حالت تھی کہ خواتین جب اگر سینما میں، ہمارا زیادہ تر ایکٹیویٹیز جو تھی انڈین فلمیں تھی اور سینما تھی. ہمارے جو اردو ہے اس وجہ سے کہ ہم انڈین فلمیں دیکھتے تھے اور وہ فارسی میں ترجمہ نہیں ہوتی تھی، وہ اردو میں ہی ہوتی تھی. تو جو ہمارے اس زمانے کے جو داؤد خان کے زمانہ تھا، ظاہر شاہ کا تو میں بہت چھوٹی تھی، داؤد خان کا میں 8ویں کلاس میں تھی. تو میرے والد بھی آرمی میں تھے، میرے چاچا بھی آرمی میں تھے، یعنی میرے فادر کی طرف، کیونکہ وہ پشتون تھی اور آرمی میں زیادہ تر پشتون ہوتے تھے، تو ہمارے فادر کی طرف زیادہ تر آرمی میں تھے. تو جو ملک کے حالات تھی بہت ہی اچھا تھی، پرسکون تھی. مہنگائی یا یہ چیزیں بالکل محسوس ہی نہیں ہوتا تھا کہ چیزیں قیمت تھی، کسی اس چیز میں بارے میں بات ہی نہیں کرتی تھی. بہت ہی اچھے حالات تھے. آہستہ آہستہ ہو گیا کمیونسٹ، اور یہ جس وقت ہو گیا ظاہر خان پر انہوں نے حملہ کیا، اس داؤد خان پر، اس وقت ہم کلاس میں تھے، اسکول میں تھے، کہ ایک دم جو ہے ہیلی کاپٹریں اور فائرنگ اور یہ چیزیں شروع ہو گئی. گھنٹی بج گئی، ہم سب اسکول سے نکل گئے تو گھروں کی طرف. جو افغان لوگ ہیں، مرد ہے، اتنی باعزت ہاتھ پکڑ پکڑ کے عورتوں کو کہتی تھی اپنی گھروں میں جائے. ہم جب اسکول سے لڑکیاں نکل گئی تھی تو ہم کو، ہمارا جو تھی اسکولوں میں اور لڑکیوں کا الگ تھی، لڑکوں کے الگ تھی. ہمارا بالکل صرف یونیورسٹی میں پھر کو ایجوکیشن ہوتے تھے، نارملی ہمارا لڑکیاں الگ اور لڑکے الگ تھے. تو انہوں نے ہاتھ پکڑ پکڑ کے سم کو کہتے ہیں بھاگے بھاگے اپنے گھروں میں جائے. وہ بہت حالات خراب ہو گئی تھی. جب ہم گھر گئے، میرے والد اس وقت نہیں تھے، اور اس جگہ میں تھے تو توپخانہ اور سارے جو اسلحے ہوتے تھے ان کا ڈیوٹی اس زمانے میں وہاں تھے. تو میرے دادی نے گلے میں ڈالا، نیاز لیا، اور ہم سب رو رہے تھے، پتہ نہیں کیا ہو گیا حالات کا. تو رات ابو نہیں آئے. دوسرا دن جب ہوا تو میں اور جو ہمارے خانہ سامان فوج کے ہوتی تھی اس کا لے کر ہم سب چلے گئے. میرے خالہ کا بیٹا، اس کا بھی ذکر آئے گا، جو ہمارے شادی کروایا تھا. ہم سب چلے گئے اس جگہ میں جس جگہ میں وہ میرے والد تھے. تو ہم نے نام لیا قاسم خان یہاں ہے، تو انہوں نے کہا سر ادھر ہی ہے، آپ بے فکر رہیے، اپنے گھروں میں جائے تو انشاءاللہ وہ گھر آ جائیں گے. تو وہ گھر آ گئی تقریباً 3 دن بعد، کیونکہ داؤد خان کی طرف سے فون آتا تھا آرک سے، کہ قصر سے، کہ آپ اسلحہ ختم ہو گیا ہے، اور آخر تک داؤد خان لڑے ہے، ہم کو اسلحہ دے یہ داؤد خان. تو جی وہ ان کے اوپر یہ جو کمیونسٹ تھی سارے ان کے اوپر کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا کہ سر آپ پلیز کوئی بات چیت نہ کریں، نہیں اسلحہ بیچ سکتے، نہیں کو 4 طرف آپ محاصرہ ہے، کوئی آپ نہیں کچھ نہیں کر سکتے. تو پھر اس کے بعد آخری تک داؤد خان لڑی ہے، تو پھر نہیں کر سکتی کیونکہ انہوں نے پلاننگ کر کے، کسی کو پتہ نہیں تھا، تو حالات خراب ہو گئی. اس کے بعد آ گیا کمیونسٹ پارٹی. ٹھیک ہے، عروس ملک میں آیا کمیونسٹ پارٹی، تو تھی وہ خیالات ان کی اچھی تھی، لیکن پھر یہ مجاہدین جو پیدا ہو گیا ان کو کرنے نہیں دیا. تو وہ کہا کہ آپ کو پتہ ہے امریکہ نے کہا عروس آ گیا داخل، وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ افغانستان کے اندر آئی. اس کا پلاننگ عروس کا تو بہت اچھا تھا. یہ جو مزدور تھی آلیدے میں جا سکتی ہے، انہوں نے فلائٹ ہی بنا دی ہے، بہت یعنی ڈیولپمنٹ میں کوشش کر رہی تھی، سینما میں ہر چیز میں وہ کوشش کرتی کہ ملک کے حالات جو ہے ترقی کرے، بہتر ہو جائے. یہ
लेकिन एक तो वो कम्युनिस्ट पार्टी, बीच में इनके इख्तलाफात होती थी, वो बीच में उनकी अपनी लड़ाइयाँ, एक को मार के दूसरा आ रही है, दूसरे को मार को तीसरा आ रही है, बीच में उनका भी इत्तेफाक नहीं थे। खल्क आया, परचम आया, वो भी मुख्तलिफ पार्टियां थी। तो ये डॉक्टर नजीब जो है, सबसे जो अच्छा मुल्क के लिए काम किया, ये डॉक्टर नजीब साहब थे। तो इसको तो फिर तालिबान ने मार दिया। ले, लेकिन ये है कि मुल्क को सुकून उन्होंने, बबरा कारमल थी, हफीजुल अमीन है, अमीन है जी, आ, ये बरबर कारमल है। बबरा कारमल बहुत अच्छा था। फिर हफीजुल अमीन आया, इनके बीच में जो तो ये तरक्की थी, तरक्की तरक्की साहब ये तरक्की थे, बहुत सादा यानी फैमिली से थे, गरीब फैमिली से थे। तो ये इनके बीच में लड़ाइयाँ शुरू हो गई थी। इनका भी इत्तेफाक नहीं था कि कुछ करे मुल्क के लिए। तो फिर उधर पीछे लड़ाइयाँ शुरू हो गई, मुजाहिदीन बन गया पाकिस्तान में। तो यहाँ से राकेटें लगना शुरू हो गया, मारना शुरू हो गया, मुल्क को तबाह और बर्बाद इन्होंने कर दिया। आखिर इन सब को खत्म करके तालिब आ गया। तालिब आ गया तो मुल्क में औरतों को फिर बंद किया है, औरतों को मारना शुरू किए हैं, बगैर मर्द बाहर नहीं जा सकते। तो आपके महरम साथ होना चाहिए। स्कूलों बंद किया, यूनिवर्सिटी बंद की है, लोग भागना शुरू किए मुल्क से। हमारी अपनी सारी फैमिली, तकरीबन 35-40 फैमिली हमारा सारा बाहर है। अमेरिका में है, कनाडा में है, ये साथ जो है ऑस्ट्रेलिया में है, जर्मनी में है, हॉलैंड में है, स्वीडन, डेनमार्क, सारा ऐसे अफगान लोग हमारे तरह सारे बेचारा एक एक कोने के दुनिया में, एक कोने दुनिया में, सब बर्बाद हो गए, तबाह हो गए, चले। तो फिर तालिब आया मुल्क में, तो आपको पता है वो क्या कर सकते थे, सवाई तबाही। तो नहीं हुआ, औरतों का इजाजत नहीं है, परे काम करे और बगैर बुरका, बगैर मारा बाहर ना जाए, शादियां ना हो, डांसे ना हो, नाचे ना हो, ये ना हो, टीवी ना हो। तो यानी मुल्क में बिल्कुल 20 साल पीछे हमारे मुल्क चले गए। जी तो जो जी जी औरत बाहर आते थे, मारते थे, बंद करते थे, टाइट करते थे। तो यानी अफगानिस्तान उस जमाने में 20 साल पीछे आ गए। तो फिर उसके बाद आ गया वापस, हमारे तालिबा खत्म हो गया। फिर हमारे नॉर्मल हुकूमतें आ गई हैं, जो आज़ादी हो गई है, स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, यूनिवर्सिटी हो गया। तो वापस आज़ादी हो गया। लेकिन जो करज़ई और जो ये अशरफ गनी के ज़माने में जो थी, आज़ादी तो बहुत हो गई थी, लेकिन सेफ नहीं थे लोग। चोरी थी, डाका थी, कत्ल करना था, एक मोबाइल के लिए कत्ल करते थे। तो जब ये दो हुकूमतें आई, करज़ई में फिर भी बेहतर था, अशरफ गनी के ज़माने में फिर यही लूट मार, चोरी, डाके, कत्ल करना, ये हुआ। हर किसी ने लूट के मुल्क को ले गए, मुल्क के लिए कुछ नहीं किया इन्होंने, कुछ भी। और जो पढ़े लिखे लोग थे, ज्यादातर निकल गए। बहुत जो मुल्क में रह गया था, अनपढ़ जाहिल, जो उनको कोई दिलचस्पी पढ़ने में नहीं थी। जी उसके बाद जी जो उसके बाद जो ये हुआ, कर्जे खत्म हो गया, अशरफ गनी आ गया। अशरफ गनी के जमाने में आज़ादी भी था, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हर चीज था। लेकिन उसके जमाने में ये आखिरी हालत इतनी खराब हो गई थी कि सड़क में, जिस तरह भी कराची में है, तो मोबाइल हाथ में है, मार देते हैं, मोबाइल आपसे छीन लेते हैं, ये कर्ज ऐसा। जी ये तो उनके इनके भी भाई साहब और ये काफी पैसा वैसा बना के मुल्क से निकाल दिए। तो
लोगों को कत्ल करते थे मोबाइल पे, बाइक में, ये वो सड़कों पे, रोज अस्पतालों में, ये जो अशरफ गनी के जमाने में है, अस्पतालों में जख्मी आते थे, क्या हुआ है, मोबाइल मेरा छीन के मुझे छुरी मार दी है, क्या हुआ है, मेरे बाइक ले लिए। तो मकसद अशरफ गनी का जमाना हालात बहुत ही खराब हो गई थी आखिरों में, बहुत ज्यादा। तो फिर उसके बाद अमेरिकी भाग के चले गए, ये लोग भी भाग के चले गए। तो इन्होंने भी जो निकालना था, ये जितनी थी अपनी कसरे बना दिए, मोहल्ले बना दिए, बाहर मुल्क में, तुर्की में, दुबई में, जितनी वजीरे थे सारे उनके पासपोर्ट जेब में थी, फैमिली को अपना निकाला था तुर्की या दुबई में। जिस वक्त हालात खराब हो गया, सारे भाग के चले गए। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे पाकिस्तान में हुआ। पाकिस्तान में पाकिस्तान अभी के भी यही हालात है, बिल्कुल था और है। एग्जैक्टली अभी बिल्कुल यही पाकिस्तान में आ सूरत हाल। जाएंगे, जी पाकिस्तान जी में भी आ जी जाएंगे, जो अफगान पाकिस्तान में है उसके लिए भी बात करूंगी। जी जी इसी तरह सारे जो थी, दोस्तम था, ये जो खूब अपने लिए ताजिकिस्तान में निकाल दिए सारे, और उधर भी काबुल में भी उसका बहुत बड़ा महल, मजार शरीफ में भी उसका बहुत बड़ा महल, उसके फर्नीचर अगर देखे। अभी जब तालिबान आ गया, इनका हिम्मत है कि सबके चीजों का उसी तरह रख दिया, भाई आवाम को दे दो, क्यों उनका सलामत रखिए कि आप किस वक्त आइए आराम से अपनी महल में जाके बैठ जाए। महल में दोबारा आ जाए। वाह क्या वाह। अजीब लोग है ये तालिब भी। वो कह रही है हमने हाथ नहीं लगाना है इनके, इसी तरह क्यों इसी तरह रख रही हो, उसको रहने दो, इस्तेमाल कर, कोई किसी गरीबों को दो, ओम ओल्ड बना दे या कोई चीज। ओल्ड होम के लिए जो बूढ़े बूढ़े हैं उनके पास कुछ नहीं है, पता नहीं इनका भी प्लान क्या है, समझ नहीं आती। तो वो सब चले गए, उनके घरों में से करोड़ों के डॉलर निकल गई, सोना चांदी निकल गई, स्विमिंग पूल निकल गई, और गरीब आवाम गरीब से गरीब होते जा रहे हैं, जिस तरह पाकिस्तान की हालत है। बिल्कुल 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 सही सही कहा आपने। अब वो लोग चले गए, तालिब आ गए। तालिब में ये है, स्कूल बंद कर दिया, जो बैंक में काम करती थी, ऑफिसों में काम करती थी, सारे को बंद कर दिया। स्कूल सिर्फ 6 क्लास तक, 6 क्लास तक पढ़ सकते हैं, उसके बाद नहीं। जी हाँ यही है। हालत ऐसे बनाई है कि मेरे ख्याल में कुछ साल बाद कोई हमको, अगर ये रहे, हमको कोई डॉक्टर, लेडी डॉक्टर हमारे औरतों के लिए अफगानिस्तान में नहीं मिलेगी। नहीं नहीं मिलेगा। जब जब तालीम जो है वो ग्रेड 5 तक उन्होंने कर दी है हाँ, और इसके बाद लड़कियां पढ़ नहीं सकती, तो नहीं, अब अंदाजा कीजिए क्या बहुत ही क्या। ट्रेजेडी है, सारा मैसूर अपने घरों में है। और जितनी पढ़ी लिखी लोग थे अफगानिस्तान में, इस लड़ाई में इतनी खानदाने हैं तो उनके घरों में मर्द नहीं है, मर गए हैं। मर गए। औरतें हैं जो काम करते थे, अपने बच्चे पालते थे। आप सोचिए कि अब इन औरतों का क्या बनेगा, जो घरों में बैठी हैं, रो रही है, रोदों में आई है, भीख मांग रही है अपने बच्चों के साथ, हम्म। क्योंकि वो पढ़े लिखे, कोई टीचर था, कोई नर्स था, कोई डॉक्टर था, कोई ये, यानी कोई काम तो बाहर करते थे औरतें, लेकिन उनको सबको घरों में बैठाए हैं। अगर सड़क में निकले तो कोई उनकी लंबा कमीज ना हो या हिजाब ना हो, उसको गाड़ियों में डाल के ले जाते हैं, बंद करते कि तू हिम्मत कैसे किए कि बगैर पर्दा निकल आई हो। पर्दा क्या है जी। लेकिन मैं सोच रही हूँ अभी, एक मैं देख रही थी न्यूज जर्मनी का, जिसमें लाइप्जिग में एक शहर है, वहाँ जो डॉक्टर है, स्पेशलिस्ट है, अफगानों का अवार्ड देते थे। तो इतनी डॉक्टर, वो अपना अवार्ड लेके उसने कहा मैं ये रख लूंगी अपने मुल्क के लिए, अफगानिस्तान के लिए, कि एक हम्म। वक्त मैं अपने मुल्क में वापस जाऊं और वहाँ करूं जॉब। अब ये देखिए कि ये जो लोग हैं अफगानिस्तान में, अगर ये ना पढ़े, अगर इन यूनिवर्सिटी ना खोले ये, तो ये कुछ अरसा बाद हमारे औरतों के लिए, जब डॉक्टर ही ना हो तो वो कहाँ जाए। अच्छा देखिए, यहाँ मैं एक बात करूंगा कि अजीब विजन है भाइयों
اور سب اسلام کے نام پر، یہ سب اسلام کے نام پہ ہے. اب خود کہتے ہو کہ عورتوں کا علاج، اس کے لیے لیڈی ڈاکٹر گائنوکالوجسٹ فیمیل ہونی چاہیے. ہونے اللہ کے چاہیے. بندو، جب گائنوکالوجسٹ فیمیل نہیں ہوگی تو عورتیں بیمار ہوں گی تو تم خود ان کا علاج کرو گے؟ صحیح بات. یعنی یہ ذہن اور کی ان کی دماغ دیکھو، یہ صرف ہر چیز دماغ، کو ہاں بالکل بالکل، اسلام کے 100%، طریقے میں، 100%. جب اسلام ہاں طریقے میں سوچتی ہے. ہاں ہاں اب اسلام بالکل میں کہتی ہے کہ حقوق عورتوں کا پھیلی ہے، بالکل یعنی بالکل. عورتوں کے حقوق اسلام میں ہے. کہاں لکھا ہوا ہے کہ تم عورتوں کو بند کرو، پڑھنے بند نہ کر دو؟ دو. تو یہ تو اسلام میں تو نہیں لکھا ہے. عورتیں وہ تجارت اپنی سے، کرتی رہی ہیں، عورتیں جنگ کے زمانے میں یہ فرسٹ ایڈ، یعنی یہ میڈیکل پروفیشن، یہ ہاں بالکل. اس زمانے کے مطابق. جی جی. یہ کون لوگ ہیں ان کو کوئی پہلے بھی ایک دفعہ. جی ہاں جی، پہلے بھی ایسے ہوا تھا جو پہلے طالب آئی تھی، جی تو جی. اب بھی اسی طرح ہے. اب یہ کہہ رہی ہے کہ ہمارے کوئی لوگوں کو سمجھ نہیں آیا کہ یہ کون سا طالب ہے، یہ کہاں سے آئی ہے، کون ان کو لایا ہے، کوئی سمجھ یہ نہیں آتی ہے. لوگ پریشان ہیں. اچھا، اس کے بعد بھی میں آپ سے ایک بات کرنا چاہوں گا کہ دیکھیے، جب یہ کرزائی وغیرہ کی حکومت تھی اشرف غنی کی، تو اس حکومت کا دائرہ کار پورے کابل میں بھی نہیں تھا، بلکہ ایک مخصوص علاقہ تھا جہاں سے وہ باہر جاتے ہی نہیں تھے. تو بالکل. میرا اپنا یہ خیال ہے، میری جو معلومات، جو سمجھ ہے، کہ اب بھی یہ جو طالبان کی حکومت ہے، جو خاموشی ہے وہاں، اور روز بڑی خبریں آتی ہیں، ڈالر بہت ایسے ہو گیا، وہ ہو گیا، بڑا زبردست کام کر رہی ہے طالبان حکومت. یہ حکومت بھی ایک محدود علاقے میں ہے، پورے جی افغانستان میں نہیں ہے یہ حکومت. نہیں نہیں، یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ اب لوگ کہتی ہے کہ لوگوں کے پاس جاب نہیں ہے، تنخواہ نہیں ہے. جو آفیسے میں کام کرتے تھے مرد حضرات، جو ابھی گھروں میں بیٹھی ہوئی ہے، ان کی پینشن ہے. کہتی ہے پینشن آرام ہے. آپ سوچیں، آپ کام کرتی ہو، پینشن آرام ہو گیا. بڑھاپے میں پھر کیا کرو گے جب تو آپ کیا بیس کرو گے؟ پچیس آپ سال بھیک کام مانگو کرتے ہو؟ گے، بھیک مانگو گے سڑک کے اوپر، بھیک مانگو گے. کہتی ہے پینشن آرام ہے. آپ سوچیں، ابھی میں نے یہ خبر سنی ہے، میرے خالہ کے بیٹی ہے، وہ خود جرنالسٹ تھی ٹی وی میں، تو ابھی نکلا نہیں ہے. حالانکہ اپلائی کیا ہے کہ میں اتنی عرصہ کام کیا ٹی وی میں، جان میں خطرہ ہے، یہ ہے وہ ہے. وہ ابھی بیچارے کو نکلی نہیں ہے. لیکن وہ کل میرا بات ہوئی تھی، اس نے کہا کہ بہت برا حال ہے، عورتیں محصور ہے گھروں میں، بالکل یونیورسٹی، مکتب، جاب کچھ بھی نہیں ہے. اور جو عورتیں بیچارہ مرد کے بغیر ہے، ان کو کہتی ہے جاؤ شادی کرو. جو خاوندے مرے ہیں، کہتی ہے شادی کرو. تاکہ ان کی 4 شادیوں کا جو گنتی ہے پوری ہو جائے. ہاں بالکل. آ، ہاں، اس وقت کا حالات یہ ہے کہ طالبان جو ہے بس وہی عورتوں کی پابندی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، پیسہ کون دیتا ہے اس کو، ان کو کوئی سمجھ نہیں ہے. لوگ بھوکا مار رہے ہیں اور کھانے کو نہیں ہے، خرچہ نہیں ہے. جو پینشن والے لوگ ہیں ان کو نہیں دے رہے ہیں، گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں. اور عدالت نہیں ہے، قاضی نہیں ہے. انہوں نے خود اگر کوئی جرم کر دیا ہے، سرہام بیٹھے ہیں سب لیڈران بیٹھ کے صحیح دیکھتے ہیں کہ آیا یہ غلط کیا ہے یا نہیں کیا ہے، اس کو جزا سزا جو بھی ہے خود دیتے ہیں. کوئی عدالت نہیں ہے، کوئی جج نہیں ہے، کوئی قاضی نہیں. ایک طرح کی آمریت ہے، اور آمریت ہے، اور مذہب کے نام پہ، جی، یعنی اسلام کے نام پہ. اور تو جتنی لوگ تھے پڑھے لکھے، ایک تو امریکہ ان کو نکال دیا، جتنی امریکن کے ساتھ کام کرتے تھے سب کو نکال دیا، ساتھ لے گیا. پھر ملک میں کیا رہ گیا؟ ملک میں تو پھر یہی رہ گئے، کیونکہ پڑھے لکھے لوگوں کو تو انہوں نے لے گیا، جہازیں بھر بھر کے لے گئے جو ان کے ساتھ کام کرتے تھے. اور ابھی تک بھی جا رہی ہے. کافی لوگوں کے کیسز ہے جو ان کے ساتھ انہوں نے اپنی کوک تک بھی لے گیا، اپنی ڈرائیور تک بھی لے گیا ہے، جو جرمنوں کے ساتھ کام کیا، نوتوں کو، یہ سارے جو تھے فرانس کے ساتھ یا جرمنی کے ساتھ یا امریکہ کے ساتھ، کینیڈا کے ساتھ، اپنے کوک، اپنی ڈرائیور، اپنی چوکیدار، جو بھی کام کیا تھا سب کو نکال دیا. ہاں ہاں، اس کا مطلب ہے کہ دیکھا جائے
تو جیسے کہ ہمارے پاکستان میں آپ کو پتا ہے کہ ایک زبردستی کی حکومت ہے، جی زبردستی کی، بالکل اور اسی طرح اس وقت افغانستان میں بھی ایک حکومت ہے، اور اسے بھی ہم بجا طور پہ زبردستی کی حکومت کہہ سکتے ہیں۔ دیکھیں نا، جس حکومت کا تعلق عوام سے نہ ہو، جی عوام کے مسائل، ان کی مصیبتوں، ان کی مشکلوں سے نہ ہو، نہ تو ہو ظاہر ہے اس حکومت کو آپ زبردستی کی حکومت کہیں گے۔ کوئی بھی اس کو نام، کوئی بھی نام دے دیں، کوئی بھی فلسفہ، کوئی بھی نظریہ، کوئی بھی، ضروری نہیں کہ مذہبی نظریہ ہو، اور بھی کوئی ہو۔ اچھا، اب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر آپ کو پتا ہے کہ افغانی تھے، اور میں خود بھی دیکھتا رہا ہوں، ان کا مشاہدہ کرتا رہا ہوں۔ میں افغانستان کے جو مجاہدین کے زمانے میں بھی اور اس کے بعد بھی جو کیمپ ہے، میں وہاں خود گیا ہوں، میں وہاں نے خود لوگوں کو دیکھا ہے۔ تو میری ایک بات کی تصحیح کیجئے گا کہ اب جب افغانیوں کو پاکستان سے، لفظ اچھا نہیں لگتا، انگریزی میں کہہ دیتا ہوں ایکسپلشن، مجھے دوسرا لفظ اچھا نہیں لگتا، جی وہ میں نہیں کہنا چاہتا۔ جب افغانیوں کو ایکسپیل کیا گیا تو مجھے یہ اعتراض رہا، اور میں اس کے بارے میں لکھتا بھی رہا کہ جی ارے بھائی، جو آپ نے ذکر کیا نا کہ یہ سارے لوگ، ان کے محلات ہیں، دبئی میں بھی ہیں، افغانستان میں بھی ہیں، مزار شریف میں بھی ہیں، سب جگہ پہ ہیں، ڈالروں کے ڈالر یہ لوگ لے کے گئے، اور اسی طرح پاکستان کے اندر بھی ایسے افغانی آئے تھے دولت مند، جنہوں نے پاکستان کی بیوروکریسی، پاکستان کے بے ضمیر اور بے ایمان لوگوں کو خرید کے انہوں نے اپنے پاکستان میں اپنے ٹھکانے بنائے، مقام اختیار کیا۔ جی جی لیکن جی باقی افغانی تو میں نے دیکھا ہے، وہ بیچارے، ان کی عورتیں بھی، بچے بھی، چھوٹے چھوٹے بچے، مرد بھی، ان کو محنت مزدوری کرتے دیکھا ہے۔ جی اور اب جی جب ایکسپیل کیا گیا ہے، جب ان کو نکالا گیا ہے غریب لوگوں کو، تو وہ وہی تھے، وہی بے یار و مددگار، جن کی مشکل سے یہاں کوئی گھروں میں کام کر رہا تھا، کوئی سڑکوں پہ، کوئی مختلف جگہوں پہ، سب ان کو زیادہ تر ان کو یہ غریب نکالا تھے گیا، ان کو ہاں نکالا گیا۔ میں ان کی جو پلائٹ ہے، خواتین کی پلائٹ تو آپ نے بیان کی، لیکن ان کی جو پلائٹ ہے، میں اس کے بارے میں آپ کے اپنے اندر کے، آپ کے جو اصل جذبات ہیں، آپ بغیر کسی ہچکچاہٹ اور جھجک کے مجھے بتائیے گا کہ آپ کے کیا خیالات ہیں، یہ جو افغانیوں کو، ان بے سر و سامان، ان غریب محنت کش افغانیوں کو بھیجا گیا، اور باقی سارے جو مافیا افغانی تھے ان کو رکھا گیا۔ ہاں۔ بات یہ ہے، جو پہلے جو انہوں نے بادر کھولا تھا ضیاء کے زمانے سے، کہا کہ افغانی ہمارے مسلمان بھائی ہے، ایسے آ رہے تھے، جا رہے تھے، آ رہے تھے، جا رہے تھے، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا۔ آہستہ آہستہ جب وہ مجاہدین ختم ہو گیا اور جب یہ چیزا چلا گیا، آہستہ آہستہ انہوں نے شروع کیا کہ نہیں، اس طرح آنا چاہیے، اس طرح۔ میں تو کہتی ہوں ہماری اپنی ابھی کافی فیملی ہے جو 30 سال سے پاکستان میں ہے، پاکستانیوں سے، عوام سے بہت خوش ہے، کہتی ہے ہم پاکستان میں ایسے ہے کہ اپنی ماں باپ گیا اسی طرح بارڈر سے جاتے تھے، آتے تھے جی اسی جی جی، طرح، ایسے ہی ہے، کوئی ایسے ہی ہے۔ پابندی نہیں تھی، ہم خود جاتے تھے، اپنی گاڑی لے جاتے تھے، کابل کے ادھر سے، کابل کے اندر یعنی بارڈر کے اس سائڈ میں اترتے تھے اپنی گاڑی میں۔ میرے بنوئی جو تھی، خالہ کے بیٹا بھی تھے، جو راجہ صاحب نے ذکر کیا کہ ہمارے رشتہ کیا تھا، انہوں نے، جی جی وہ جی ہاں۔ منسٹر تھی وہاں کابل میں، انجینئر راز محمد، اور وہ اس نے یونائٹڈ نیشن میں بھی جاب کیا، سارا عہدے اس کے پاس تھی جب یہ پشاور میں تھی، جس زمانے میں مجاہدین یہاں تھی، وہ یونائٹڈ نیشن میں افغانیت تھی، افغانوں کے لیے وہ اس میں کام کرتی تھی، وہ بڑا ہیڈ تھی۔ اس کے بعد یہ اپنا ماسٹر یو کے سے کیا، اور پھر اس کے بعد افغانستان میں منسٹر تھی ایگریکلچر کے ڈیولپمنٹ کے۔ تو وہی ہمارے اس طرح کے بادر سے لوگ آتے تھے، جاتے تھے، کوئی پوچھتا بھی نہیں تھا۔ تو یہ افغان لوگ جو ہے پاکستان سے بہت خوش ہیں، کہتی ہے ہم بہت سکون میں رہتے ہیں، ہم کو کوئی تنگ نہیں کرتے ہیں، ہر کوئی یہی کہتی ہے۔ ان کا بچے یہاں پیدا ہو گیا ہے،
ان کو کوئی آئی ڈی کارڈ نہیں ہے کہ یہ بیچارے جائیں یونیورسٹیوں میں پڑھے، جی جی اور بالکل ان کو نہیں دیا۔ اب دیکھیں دنیا کے کسی ملک میں جب بچہ پیدا ہوتی ہے وہاں سے نیشنلٹی ملتی ہے، پاکستان میں یہ لوگ بچے پیدا ہو گئے، جوان ہو گئے، شادیاں ہو گئی، ان کے آگے بچے ہو گئے، ابھی تک ان کے پاس نیشنلٹی نہیں ہے، آئی ڈی کارڈ نہیں ہے، اور یہ بزنس بھی کرتے ہیں، دکانداری بھی کرتے ہیں، جولری بھی ہے، گھر بھی خریدے ہوئے ہے۔ مقصد یہ جو اندر کبھی ہم نے نہیں سنا کسی خبر میں کوئی افغانی دھماکہ کیا ہوگا، کوئی افغانی چوری کیا ہوگا، کبھی۔ ہم پاکستان میں رہتے تھے، جی جی انہوں نے جب ہی آخری اچانک پلان کیا ہے کہ یہ غریب لوگ جس کے پاس آئی ڈی کارڈ نہیں ہے، کچا مکانوں میں رہتے ہیں، انہوں نے یہ پلان کرتی انسانوں والا کہ پہلے ان کو اطلاع دیتی کہ کم از کم 6-7 مہینہ، اور وہ سردیوں نومبر دسمبر میں ان کو نہ نکالتے، ان کو اطلاع دیتے حکومت افغانستان کو کہ ہم اتنی افغانی نکال رہے ہیں، آپ جی ان کا کوئی بندوبست کریں۔ بندوبست کریں، جی جی بالکل، ہاں انتظام کریں ان کا، اور ہاں، سردیوں کا کوئی موسم تھا، انتظام سردیاں کرے رہنے ونٹر، کے لیے۔ آپ یقین کریں کہ ابھی تک خیموں میں رہتے ہیں ان بارشوں اور سردیوں میں، طوفانوں میں، سیلابوں میں۔ آپ وہ جنگ زدہ ملک کہاں سے جی بندوبست کرے؟ وہ بھی سمجھ ان کو بھی نہیں آیا کس طرح حکومت کرے۔ وہ بھی جو ہے پیسہ آتا ہے کہاں سے، یہ کہاں سے یہ سڑکیں بنا رہے ہیں، ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں، کیوں ان غریبوں کے لیے کچے مکان ڈال کے یا پکی ڈال کے ان خیموں سے ان کو نہیں نکال رہے ہیں۔ ابھی جب سیلاب آئی تھی ادھر اسپین بولدک قندہار کے طرف سے، جو بادر ہے چمن کے، یہ جو خیموں میں تھی، طالبان آئے ہوئے تھے، ان کو کہا ہے کہ آپ چلے جائے مسجدوں میں، جب بارش سیلاب ختم ہو جائے پھر آ جائے اپنے خیموں میں۔ تو یعنی بیچاروں کو ابھی تک یہ سردیاں، اور ان میں سے بہت لوگ بدعا دے رہے ہیں پاکستان کو بھی، کہتے ظاہر ہیں یہ ہے دکھی، پاکستان برباد اور تباہ ہو جائے، جو ہم کو چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ جیسے ہم بیر بکریاں ہیں، جانور ہیں، جس طرح بے عزتی، اور بے سب رو رہے تھے جب جا رہے تھے پتہ نہیں کہ بصیرہ جائیں کہاں۔ بھابی ان کی بددعائیں لگ رہی ہیں پاکستان کو، کہ صحیح بات ہے، پاکستان پہ چوروں، ڈاکوؤں اور لٹیروں کا قبضہ ہے، اور صحیح بات ہے۔ اور دن ایک دفعہ دہاڑے، تو زرداری نے بتایا جی کہ ان کو جو نکالا غلط ہے، جائیں کہاں، ایک جنگ زدہ ملک ہے ان کا، میں نے ایک بیان سنی ہے، لیکن سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ اچانک ان کو کیا ہوا، کس کے کہنے پر انہوں نے یہ کر دیا، یعنی ان بیچاروں کے ساتھ ظلم۔ ابھی تک ان کا کوئی بندوبست نہیں کیا افغانستان حکومت بصیرہ نے۔ بھابی، یہ ان لوگوں کا ہی حکم ہے جو اس علاقے میں کسی صورت امن نہیں چاہتے، جی یہ وہی لوگ ہیں جو پاکستان کے بھی پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور افغانستان کے بھی پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اور بالکل وہ ہر وہ کام دونوں ملکوں میں کروا رہے ہیں کہ بالکل، اس لڑائی ڈال علاقے رہی میں ہے دونوں بالکل کا۔ امن نہ ہو، اور بالکل، یہ انہی معاملات میں یہ مرتے رہیں، یہ ایک دوسرے سے لڑتے رہیں، ہاں، اور وہ اپنا کام کرتے رہیں، اور ان کا کرتے۔ ایجنڈا بہت بڑا ہے، ان کا ایجنڈا بہت بڑا ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ افغانستان میں کتنی ذخائر ہے اور کیا کیا چیز جی جی نہیں ہے۔ جی بالکل بالکل، وہ ایک ایک افغانی اور ایک ایک پاکستانی کو اپنے گھٹنوں پہ لانا چاہتے ہیں، تاکہ لوگ پھر کہیں کہ ہمیں بس ہماری بھوک ختم کرو، جو کچھ ہے لے لو، بالکل، پاکستان کے ایٹمی اثاثے لے لو، ہوں، افغانستان کی معدنیات لے لو، جی کچھ بھی لے لو، بس ہماری بھوک کا انتظام کرو۔ وہ لوگوں کو اس نہج پہ لا رہے ہیں کہ لوگ خود یہ کہیں، جی یہ ہے ایجنڈا، یہ ایجنڈا۔ بالکل، بلوچستان میں ذخائر ہے، سوات میں ہے، کیا کیا نہیں ہے پاکستان میں بھی اور افغانستان میں بھی۔ اب تو چائنا آ گیا افغانستان میں، انٹر ہو گیا ہے، اس نے جو ہے یہ ذخائر جو رہ گیا ہے وہی ان کے ساتھ معاہدہ کر رہے ہیں، مل کے اس کو ختم کریں گے، کیا نہیں کریں گے اللہ جانے۔ جی
تو اب اس کا مطلب ہے جی چائنا ہے پاکستان افغانستان میں ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں. اچھا چلیں یہ تو بات ہو گئی، یہ تو معروضی حالات ہیں، اور جتنی بھی اس پہ ہم جتنی بھی باتیں کریں اپنے وہ کہتے ہیں نا دکھ سکھ بانٹیں، چاہے 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 افغانستان کے دکھ ہم سنیں یا پاکستان کے دکھ، ہاں دونوں ہاں صحیح بات ہے. لیکن ان کا کوئی مداوع نہیں ہے، ان کے پیچھے جو لوگ ہیں جو طاقتیں ہیں وہ ان مسئلوں کو حل نہیں ہونے دیں گے. میں آپ سے اب ذرا تھوڑا سا ہٹ کے ایک انقلاب آیا تھا، مجھے کافی اس سے دلچسپی رہی ہے، میں کافی اس کے بارے میں پڑھتا بھی رہا ہوں، تو میں چاہتا ہوں کہ اگر آپ کو کچھ آپ کی یادداشت میں ہو، جس کو کیا کہتے تھے، تھور انقلاب یا اور میں تھور جو انقلاب، انقلاب ہوا جی تھا. ہاں جی. اس کے بارے میں انقلابات کچھ آپ بتائیے، کیونکہ اس میں خواتین نے کافی اس میں حصہ لیا تھا، پارٹیسپیٹ کیا تھا، اگر آپ کو کوئی معلومات ہو تو. انقلاب آفت ثور یہی تھا جو آخری کون آیا تھا؟ یہ یہ حافظ الامین تھی. انقلاب آفت ثور جو تھی حافظ الامین آئے تھے. اچھا اچھا اچھا، یہ اس زمانے کا ہے. اچھا، جب یعنی دوسرے لفظوں میں جب یہ سارا معاملہ شروع ہوا، یہ میرے پاس یہ کچھ تصویریں ہیں اس کی، یہ جی جی جی. اچھا یہی یہ ہاں جب جی. حفیظ اللہ امین آئے. اچھا ہاں اچھا، ہاں ہاں جی جی. جی یہ 1987 میں 1987. بالکل بالکل. اچھا اچھا اچھا، یہ دیکھیے. ہاں اچھا اچھا، تو اس کا مطلب ہے یہ انقلاب کمیونسٹ انقلاب ہی تھا. جی کمیونسٹ انقلاب تھی. کمیونسٹ انقلاب ہی. بالکل بالکل. یہ دیکھیے. ہاں جی، یہ کمیونسٹ انقلاب تھی. اچھا اچھا چل پھر اس کا تو ہم ذکر کر چکے ہیں. جی اور اچھا اچھا اچھا، تو اب میرے خیال ہے مجھے ابھی آواز آئی ہے راجہ صاحب کی، تو وہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بھی طالبان کی طرح نا آپ کے اوپر کنٹرول کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، جیسے طالبان نے افغانی خواتین پہ کنٹرول رکھا ہوا ہے نا، تو وہ بھی میرے خیال اسی لیے بیٹھے ہوئے. نہیں راجہ اور صاحب جو ہے میں اس کے وہ خلاف اپنا ٹی وی دیکھتے ہیں، پروگرام دیکھتے ہیں. اور میں اس کے خلاف پرزور احتجاج کرتا ہوں. ہاں جی. نہیں راجہ صاحب بہت ہی کمیونسٹ آدمی، آزاد آدمی ہے. اچھا انہوں نے کبھی مجھے پابندی کسی چیز نہیں ڈالے ہیں، تو میں تو عمر سے ان سے کافی کم تھی. انہوں نے تو میرا استاد بھی ہے، میرے بہت ہی میرا ہر چیز میں نے زیادہ تر ان سے سیکھی. اچھا چلیے چونکہ ہم نے کافی، اب میرا بھی جی چاہتا ہے کہ کافی ہم نے وہ ڈپریسو باتیں کی ہیں، بس افسوس کی حالت میں ہی رہے ہیں. تو چلیں اب ہم اپنے پروگرام کا اختتام جو ہے وہ اس خوشگوار ماحول میں کرنا چاہتے ہیں. تو میں ان سے تو سن چکا ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں آپ سے بھی ان کے ساتھ ملاقات ہوئی جب وہ جیل سے باہر نکلے، وہ اس کے چنگل سے، مرتضی بھٹو کے چنگل سے نکلے، جو انہوں نے اس کو پھانسی گھاٹ میں رکھا ہوا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے کرم کیا. تو ذرا مجھے وہ کہانی آپ خود بتائیں، میں آپ سے بھی سننا چاہتا ہوں، میں آپ کی مدد کرتا ہوں. ہاں یہ تو شادی کا ہے نا، شربت پی رہے. یہ تو پاکستان میں، افغانستان میں سیم ہے نا، دودھ پلاتے ہیں. بالکل. پتہ نہیں نہیں پاکستان میں تو میرے دودھ بھی اور مجھے تو کہتے ہیں یاد ہی نا نہیں، پلاتے ہیں، مجھے دودھ نہیں یاد پلاتے ہیں. رہا کہ مجھے کیا پلایا گیا تھا. دودھ پیا تھا میں نے کہ شربت پیا تھا. اچھا خیر، ہاں بڑی خوبصورت رسم ہے. ہاں دیکھیں کہ کیسے شریف آدمی لگ رہے ہیں، حالانکہ یہ ہے نہیں شریف آدمی. نہیں اصل میں راجہ صاحب جب جیل سے نکلا، جیل میں رہ کے شریف ہو گئے ہوں. جب یہ جیل سے نکلی ان کے بھائیوں نے کہا کہ آپ تو ادھر ہی رہتی ہو، ادھر تو آ نہیں سکتے ہیں، تو اب یہ کرو کہ شادی کرو. پھر یہ شادی کے چکر میں تھے کہ کوئی اچھی فیملی سے مل جائے. یہ انجینئر کفایت ہے، یہ میرے بنوئی ہے، ادھر ساتھ کرے ہے ان کے جن کا ذکر انجینئر کیا راز آپ نے، محمد. یہ انجینئر راز محمد ساتھ کرے ہے، یہ انجینئر کفایت ہے، جی ان کا تو آپ ان نے کے ذکر ساتھ کیا. کرے ہیں. ٹھیک. تو
हाँ, اور तो फिर ये मेरी बहन है पीछे, ये मेरे मामी है जो अभी फौत हो गया हॉलैंड में। तो ये था कि वो राजा साहब जब जेल से निकले, इनके भाइयों ने बोला था कि आप उधर ही रहती हो, पाकिस्तान के चक्कर शादी का छोड़ दे, कोशिश करो वहाँ कोई अफगानी मिल जाए, शादी करो। फिर इन्होंने ये चक्कर में थी कि कोई अच्छी फैमिली से मुझे कोई मिल जाए तो मैं शादी करूं। तो फिर मेरी ये जो खाला का बेटा था इंजीनियर राज मोहम्मद जो थी, तो ये मेरे बनुई भी है, खाला का बेटा है जो मैंने कहा था कि वो जी जी मिनिस्टर थी एग्रीकल्चर में, डेवलपमेंट में, और ये यूनाइटेड जी नेशन में पाकिस्तान में 1987 से काम करते थे। तो वो जो है इनका दोस्त थी। फिर वो बोला कि मेरा एक साली है, मैं घर में बात करती हूँ। फिर ये आके हमारे अम्मी से बात की है। तो फिर मेरी अम्मी को पाकिस्तानियां पसंद थी, क्योंकि अच्छा खुद वो क्योंकि वो खुद मेरे मामू के साथ पेशावर में 3-4 साल शादी से पहले मेरी अम्मी रहे राइट थे। रिश्ते थी, लेकिन मामू ने नहीं दिया, कहा पाकिस्तानियों को नहीं देना। तो बस मेरे रिश्ते में भी जरा रखावत तो डाली हुई थी। जिस दिन मंगनी हो रही थी उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी को देना नहीं है। तो पर ये है कि राजा साहब को आए, अम्मी अब्बू सब मिले, तो हमने मिले। मैं भी हाँ कर दिए, मैंने कहा ठीक है। वो मेरे बनुई जो है खुद पढ़ा लिखा था, वो कह रहा था ये बहुत पढ़े लिखे है, मेहमान के गवर्नमेंट के मेहमान है, ये है वो है। तो फिर वो ये गवर्नमेंट खुद भी ये ये आपके मेरे वाले साहब है अबू ना? ईद वाला दिन है, ये इस्लामाबाद है। हाँ ये सुनील है, नबील है, और राजा साहब हाँ ईद हाँ, का दिन है, वो है बैठे हुए जी। हैं, कपड़े वास्कटे पहनी हुई है, ईद मना रही है, इस्लामाबाद है। तो अच्छा अच्छा, फिर मैं आपको एक एक मजे की बात बताऊं। वो आपने अभी अभी कहा ना कि इनके भाइयों ने कहा कि भाई अब पाकिस्तान में तुम्हारे कोई चांस नहीं है, तो बस हाँ वहीं कहीं शादी करो, तुम वापस आ भी नहीं सकते। तो हाँ इनके भाइयों ने इनकी पाकिस्तान में भी शादी की कोशिश की थी। जिस किससे? जिस कोशिश को, नहीं मैं आपसे बताता हूँ, बाद में पूछ लीजिएगा, जिस कोशिश को मैंने नाकाम कर दिया था। मैंने वो कोशिश जो थी उनकी फेल कर दी, नाकाम कर दी, और मैंने इनकी शादी नहीं होने दी पाकिस्तान में। ये तो पूछिएगा इनसे। मुकद्दर जो मेरे साथ थी ना, इसलिए हुआ। बिल्कुल वही कहती है बिल्कुल जोरिया आसमानों से बिल्कुल बनती है ना। बिल्कुल। हाँ, हाँ जी। तो एनी मैं तो हाउ कभी सोचा ही नहीं था कि पाकिस्तानी से शादी करूं। शादी करेंगी, ये भी बिल्कुल वो फिर इब्तदाई ये दिनों की याद। जर्मनी का है, ये जर्मनी का है। जो हम उसी दिन एयरपोर्ट जा रही थी, मैं और बच्चे पाकिस्तान आ रही थी, फिर हमने खाने पे गए, वहां से फिर हम एयरपोर्ट की तरफ जा रही थी, हमने पाकिस्तान जाना था। तो अच्छा, राजा साहब नहीं जा रही थी, मैं और अनीता और सुनील हाँ, के साथ। ये अनीता है, हाँ। ये अनीता है जी हाँ। माशाल्लाह माशाल्लाह अभी माशाल्लाह। देखी है ना डॉक्टर अनीता, ये तो हाँ नहीं जीपी है देखिए, इधर ना, और आपको डॉक्टर है। पता है जो एक एक मैंने तो 4-5 प्रोग्राम किए ना, तो एक प्रोग्राम के एंड में हम्म मैंने जब पाकिस्तान में लोग आप लोग गए ना, तो उसमें हम्म। वो पीटीवी की वो एक हाँ डॉक्यूमेंट्री उसकी थी। उसमें जी अनीता का मैंने वो दिखाया, देखा था ना आपने? हाँ मैंने देखा था, आखिरी में डाली एंड थी। में दिया था। तो आज के प्रोग्राम में भी मैं, आज के हाँ जी प्रोग्राम में भी एंड में अनीता का दिखाऊंगा, वो जो प्रोग्राम है ना उनका, गुड मॉर्निंग इन हाँ ब्रिटेन। हाँ, मॉर्निंग इन हाँ ब्रिटेन। जी जी हाँ, गुड मॉर्निंग। हाँ तो जी जी। वो उसका भी मैं बहुत ही दिखा के प्रोग्राम इधर करती है जी। हाँ जी, बहुत वो मैं दिखा के तो इस प्रोग्राम को खत्म करूंगा। ये मैंने एक तरह से हाँ नाजरीन को भी इत्तला दी है, ताकि वो एंड तक प्रोग्राम देखें। देखे। माशाल्लाह, और और अनीता देखेंगे से भी। भी प्रोग्राम करे ना, अनीता तो बहुत अच्छी एंकर थी। हाँ और हाँ, अभी भी करती है, हेल्थ के लिए प्रोग्राम करती है, लंदन जाती हेल्थ के लिए रहती है। करती है, जी हाँ, उसी प्रोग्राम की ऑफिशियल पार्टनर है अनीता। जी माशाल्लाह। जी। तो चले, आप अभी तस्वीर किधर से इकट्ठे की है? ये मैं पता नहीं क्या करता हूँ, कटे मुझे सारे पूछते हैं कि भाई आप तो बहुत सख्त जासूस दूधी कहाँ अच्छा, से? नहीं, कई कई तस्वीरें ऐसी हैं जो मेरे पास होती हैं, लेकिन मैं दिखाता नहीं हूँ। अच्छी हाँ तस्वीर लिए। एक हाँ प्रोग्राम अनीता के साथ भी करे हाँ हाँ, अपनी। नहीं 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 नहीं, मेरे जहन में है, मेरे जहन में हाँ, है, इसीलिए मैंने वो पिछले प्रोग्राम में भी दिखाया कि माशाल्लाह देखें वो तो अब भी वो चूंकि बहुत ज्यादा अभी जब मैं दिखाऊंगा प्रोग्राम के एंड में, तो लोगों को पता चलेगा कि मैं अनीता कौन है, मैं किस किस
ایکسٹرا آرڈینری ہماری بیٹی ہے اس کی بات کر رہا ہوں. پالتو تو جانور کا وہ جو اس میں ڈالی تھی، پالتو جانور کا جو ہے وہ جی ہاں پروگرامنگ وہ کر کے. ڈاکیومنٹری وہ تھی ہاں اس میں، اور اس میں بڑے اچھے وہ کلپس بھی تھے جو آپ لوگوں کے جرمنی کے قیام کے تھے، اور یہ اس سے بھی کافی پتہ چلا. وہ میرا مقصد یہ بھی تھا کہ ساری چیزیں اس میں آ جائے. تو اگر میں راجہ صاحب سے میں کہوں کہ وہ بھی آپ کے ساتھ آ کے کو میرا شکریہ ادا کر دیں. پروپر کریں. اچھا آ جاؤ راجہ صاحب، آ جائیے. میں چاہتا ہوں کہ پروگرام میں ذرا آپ بھی. اچھا میں ایک آپ کے پروگرام کے تھرو میں چاہتی تھی کہ ایک تو جو افغانوں کا ویزا ہے انہوں نے اتنی مشکل کر دیا ہے، اور پتہ ہے پھر وہاں ایک ویزا کا $800 $1000 $1200 لیتے ہیں، اور پھر افغانوں کو ویزا دیتے. یعنی پاکستان میں $800 پاکستان میں نہیں، افغانستان میں. افغانستان جب میں لوگ لیتے ہیں اور پھر پاکستان دیتے آنا چاہتے ہیں ہیں. ویزا لینے کے لیے، جی جی ان کو ویزا نہیں دیتے ہیں. لیکن اگر آپ $1000 دے دو، $800 دے دو، آپ کو فوراً فوراً دے 3 دن دیتے کے ہیں. اندر ویزا دیتے ہیں. یعنی یہ رشوت. پالیسی کو انہوں نے ختم کرنا چاہیے. یہ جو نیا حکومت آئی ہے اس چیزوں کو ذرا سوچے. ظلم دیگه حد کر دیا افغانوں کے اوپر، بہت ظلم کر رہے ہیں، بہت زیادہ. یہ ایسی باتیں ہیں جو نہیں پتا نا. یہ کہتے ہیں نا کہ گراؤنڈ ریالٹیز، اور ان لوگوں کے ذریعے جو وہ کہتے ہیں نا فرام دا ہارس ماؤتھ. تو یہ تھا. تو آپ کی صحت ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، ٹھیک ٹھاک ہے. لکھنے میں لگے ہوئے ہیں. اچھا شکریہ کرو. نئی کتاب لکھ رہا ہوں. اور نہیں وہ میں مذاق کر رہا تھا. مذاق شکریہ والی بات تو میں مذاق کر رہا تھا. میں تو چاہتا تھا کہ چلے پروگرام کے نیا آخر میں کم کتاب از کم. لکھ رہے ہیں راجہ صاحب، نیا کتاب لکھ رہے ہیں. ہاں لکھ رہے ہیں نئی کتاب، مجھے پتا ہے لکھ رہے ہیں. تو چلے انشاءاللہ پھر جب نئی کتاب بھی ہوگی اس کے بارے میں بھی باتیں ہوں گی، اس کے سلسلے میں بھی ہوں گی. لیکن اس کے بعد ناظرین کے لیے وہ ایک کلپ ہے ڈاکٹر انیتا راجہ کا. ناظرین سے یہ وہ کہوں ڈال گا دیں. کہ وہ دیکھ کے جائیے گا. لیکن میں آپ کو ایک بات اور بتا رہی تھی کہ ہاں جی جو ایک اچھائی ہے طالبان کا، ملک میں امنیت بہت ہو گئی ہے، لوگ سیف ہے. کہتی ہے ہم ایسے ہے کہ ہم ماں کے پیٹ میں ہے، یعنی چوری ڈاکہ قتل یہ چیزاں نہیں ہے. اگر وہ ایک قتل کرے کسی کو یا کوئی چوری کرے، دوسرا شہر میں جائے، یہ وہاں سے پکڑ کے لے کر آئے ہیں. اچھا تو یعنی یہ یہ ایک اچھی بات آپ بتا رہی ہیں کہ امن ہے. امن ہے، امن لوگوں ہے، کے مسائل ہیں لیکن امن ہے. امن ہے. لوگوں کو مسائل کیا ہے؟ صرف لوگ چاہتے ہیں کہ اسکول کھولے، یونیورسٹی کھولے، عورتوں کو باحجاب کام میں جانے دے. وہ کہتی ہے ہم حجاب پہن کے تیار ہے. ہاں تو آفیسز میں جائے، دفتروں میں جائے، اسپتالوں میں جائے، کام کرے باحجاب، اور اسکول کھول دے باحجاب ہم جائیں. اگر ہم ان کے نافرمانی کریں، ہم کو جو سزا دے رہی ہے دے دے، لیکن صرف عورتوں کے معاملے کو وہ یہ مسئلہ حل کرے. باقی جو ہے ملک میں بہت امن ہے، بہت. کیونکہ لوگ ڈرتے ہیں، لوگ ڈرتے ہیں کہ اگر ہم نے یہ چیز چوری کرے ہمارے ہاتھ کاٹ لیں گے. جی اگر آپ اپنے پیسہ سونا سرک میں چھوڑ دے کوئی نہیں اٹھاتا. اس کا مطلب ہے کہ قانون کی امپلیمنٹیشن جسے کہتے ہیں نا، نفاذ قانون، اس کا یہ طریقہ تو میں تو کہتا ہوں کہ کاش پاکستان میں بھی یہ طریقہ ایسے ہو. بالکل ایسے ہو جائے. بالکل ایسے کم از بالکل. کم کوئی اچھی بات تو کہنے کے لیے ہو کہ ملک میں یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، لیکن امن ہے. امن جی یہ آپ ضرور ایڈ کریں کہ امن ہے. جی صرف بالکل پرابلم عورتوں کی آزادی پڑھنا، وہ چاہتے ہیں کہ باپردہ جائے، اپنی پڑھے لیکن باپردہ جائے، اجازت دے. یہ ضروری ہے. ملک کی آدھی آبادی ہے، جیسے ہم نے پہلے بات کی کہ بھئی یہ ویژن، اس میں وہ تبدیلی لائیں کہ آدھی آبادی کو بٹھا دینا گھروں کے اندر. یہ تو ویسے بھی دیکھیں نا،
ज़माना इतना तेज़ रफ्तार है, बहुत इतनी ज़रूरियात इतनी ज़्यादा और गंभीर हैं कि ये तो वैसे भी समझ में आने वाली बात नहीं, लॉजिकली भी ये बिल्कुल एक नेगेटिव है, नल एंड वॉइड कि भई मुल्क की आधी आबादी को आप अंदर बिठा दें, उनको तालीम भी हासिल नहीं करने दें। तो अल्लाह करे कि उनके ज़हन में ये बात आ जाए, ये भी कर दें। तो नाज़रीन के बहुत शुक्रिया के साथ आपकी तरफ से भी, मेरी तरफ से भी हस्ब मामूल, और मैं अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करता हूँ पाकिस्तान ज़िंदाबाद के नारे से। पाकिस्तान जिंदाबाद। खुदा हाफ़िज़। खुदा हाफिज। And the numbers of ambulances. Let's sit down with the workforce and ask them what they really want. Yeah. I wonder if you were reassured by something that the Prime Minister said in the House of Commons yesterday. You've already talked about, demand is outstripping supply. One MP asked about when new housing, for instance, is built, should the local health board then increase the number of GPs in that area? And he made quite a claim about the numbers of GPs at the moment. Let's have a listen. The government is committed to increasing the number of doctors in general practice, and last year saw the highest ever number of doctors accept a GP training place. The highest ever number of doctors accepting a GP training place. Well, that must have been music to your ears as a GP. It certainly is music to my ears, but I'm sorry I'm laughing on this, Susanna. I think that our Prime Minister has absolutely no idea how long it takes to train up a GP. And yes, we are recruiting people, but are we retaining them? We are a bucket full of holes. You can fill this bucket as much as you like. If you don't clog up these holes, you are going to suffer from brain drain, which certainly is the plight of the United Kingdom at the moment. So, GPs are highly qualified. Yeah. Sorry, Dr. Anita, I was going to say, just explain to us then how long it will take, because it sounds exciting when he says more GPs are taking these training places than we've ever had. What is the time frame to get somebody from taking that training position to actually being a fully fledged GP? It could be anything between 5 to 7 years. If a woman, for instance, like myself, got into GP training and is planning to have children, then please count in maternity leave as well. This is an unrealistic goal. And having said that, at the moment, if you look at GP training positions, yes, people are taking it up because it's far more flexible. It's a very family friendly compared to other hospital specialties. But are we retaining these people? I don't think so. GPs are very likely to train here in the United Kingdom and then perhaps move to better opportunities. And these opportunities are not just for money. Money is not the problem here. The problem here is the working environment. Right.